السلام علیکم دوستوں، کیا حال چال ہے؟ آج جیسے ہی ہم ڈیوٹی اپنی سٹارٹ کرتے ہیں تو ویکنڈ ہوتا ہے، ہمیں پہلے ہی آرڈر سائن ہوتا ہے جلال سنس کا، اور آرڈر بھی کافی سمپل سا ہوتا ہے۔ کسٹمر نے 12 چیز کے سلائسز منگائے ہوتے ہیں، تو ہم وہاں مارکیٹ میں ہی موجود ہوتے ہیں آرڈر کو پک کرنے کے لیے، وینڈر کی طرف چل پڑتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ کافی زیادہ رش ہوتا ہے کیونکہ ڈی ایچ نے بیریئر رکھ کر کچھ روڈز بند کیے ہیں تاکہ رش کو کنٹرول کر سکیں اور لوگ ون وے کی خلاف ورزی نہ کر سکیں۔ لیکن یہاں پہ ون وے ٹو وے کیا سب کچھ چلتا ہے جناب۔ تو یہ ہم وینڈر کی طرف جا رہے تھے تو جناب یہاں پہ رانگ پارکنگ کا جو سین ہے نا وہ اندھا دھند چلتا ہے، اور لوگ رانگ پارکنگ کو کرنا فخر محسوس کرتے ہیں۔ یہ اچھی بات نہیں ہوتی۔ اگر آپ رانگ پارکنگ کرتے ہیں تو آپ کو وجہ سے کافی لوگوں کو پرابلم ہوتی ہے، اور اگر لوگ رانگ پارکنگ کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کو کافی پرابلم ہوتی ہے۔ تو یہاں بھائی صاحب یہ گاڑی پھنسا کے بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا آگے پیچھے کرنے کا۔ میں نے بھی کہا یا اللہ یہ کسی سائڈ سے مجھے رستہ دے تو میں ان کو کراس کر کے وینڈر کی طرف جاؤں۔ اللہ اللہ کر سکے میں ان سے رستہ لے لیتا ہوں، تو رستہ لینا نہیں پڑتا، یہاں پہ رستہ چھیننا پڑتا ہے کیونکہ یہاں پہ کوئی ٹریفک کو فالو نہیں کرتا اور اندھا دھند کا سین چلتا ہے۔ یہ جناب جیسے آپ دیکھیں کہ ساری گاڑیاں روڈ پہ کھڑی تھیں اور ہم اس یلو لائن سے باہر اپنی گاڑی کو پارک کرتے ہیں کیونکہ یلو لائن سے باہر جو ہے نا وہ روڈ پہ ہم گاڑی کھڑی کر سکتے ہیں، یلو لائن کے اندر نہیں کھڑی کر سکتے۔ تو یہاں پہ میں ان سے چیز کے سلائس لیتا ہوں، آرڈر کو کرتا ہوں پک اپ کرنے کے بعد آرڈر کو لا کے رکھتا ہوں بیگ میں۔ بیگ میرا اور میرا جو ہوائی جہاز ہے وہ مین جو ہے نا روڈ پہ ہی کھڑا ہوتا ہے، لیکن یلو لائن سے باہر ہوتا ہے۔ اس چیز کا میں خاص خیال رکھتا ہوں کہ کسی بھی رول کو نہ توڑوں، اور یہ ہمارا وینڈر ہوتا ہے۔ کسٹمر کی پیمنٹ ہوتی ہے آن لائن، اور لوکیشن بھی پاس کی ہی ہوتی ہے۔ کسٹمر مجھے ساتھ ہی میسج کر دیتا ہے کہ میں یہاں پہ ہوں، تو کسٹمر جس جگہ مجھے بتاتا ہے وہ لوکیشن دوسری ہوتی ہے، وہ بھی مارکیٹ کی ہی ہوتی ہے۔ تو میں کسٹمر کو کہتا ہوں جی آپ وہاں پہ آ جائیں، تو میں بھی وہاں پہ آ رہا ہوں، تو کسٹمر پہلے سے ہی وہاں پہ کسی کو بھیج دیتا ہے۔ یہ دیکھیں جی مارکیٹ میں رش کو میں سے ہوتا ہوا یہاں پہ ان گلیوں کو اس لیے چوز کرتا ہوں کہ ان گلیوں میں رش نہیں تھا، جن گلیوں سے میں آیا تھا ان گلیوں میں کافی رش تھا۔ تو میں یہ جناب اس کمرشل گلی سے گزرتا ہوا آگے پھر بڑھتا ہوں، تو آگے اسی طرح جناب اندھا دھند سین چل رہا ہوتا ہے ٹریفک جام کا۔ میں بھی وہ فوڈ پانڈا رائڈر جو پہلے گزرا اس کی طرح جناب ادھر ادھر سے بائکیں گزار کے یہاں پہ آ جاتا ہوں، اور کسٹمر مجھے یہی کہتا کہ آپ یہاں الفتح اسٹور پہ آ جاؤ، تو یہاں پہ میں الفتح اسٹور پہ آ کے بائک پہ کھڑا ہو جاتا ہوں۔ کسٹمر آتا ہے اپنا آرڈر لے کے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہمیں عبداللہ اسٹور کے 2 آرڈر سائن ہوتے ہیں کیونکہ ہم وینڈر کے پاس ہی موجود ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے جناب عبداللہ اسٹور، اور ہم جاتے ہیں وینڈر پہ اپنے آرڈر لینے، اور جناب وہ بھائی صاحب اندر جیسے ہی ہم انٹر ہوتے ہیں تو یہاں پہ بھی کافی زیادہ رش ہوتا ہے اور دھڑا دھڑا آرڈر پیک ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ ملتے ہیں ہم شیخ صاحب سے، شیخ صاحب کو ہم اپنے بتاتے ہیں آرڈر۔ شیخ صاحب کہتے ہیں کہ یہ جناب ایک آرڈر آپ کا نیچے ہے اور ایک دوسرا آرڈر چوپن پیک کر رہا ہے۔ چوپن ویڈیو میں بھی چوپن ہے اور باہر میں بھی چوپن ہے، اور چوپن کہتا ہے کہ ایک دن میں ٹک ٹاک سٹار بن جاؤں گا تو آپ بھی یوٹیوب سٹار بن جاؤ گے۔ تو چوپن کہتا ہے میں نے ٹک ٹاک کے لیے
होता है उस जगह को हमने प्रॉपर अपने माइंड में रखा होता है। और यहाँ पे एक बात तो बताता चलूँ कि फूड पांडा बेसिकली बहुत अच्छा काम है। जिन लोगों को फ्रीडम वर्क चाहिए वो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इस पे सैलरी पर भी राइडर होते हैं और जो है ना कमीशन पे भी राइडर होते हैं। मैं कमीशन पे ही काम करता हूँ, तो ये बार बार मैं वीडियो में इसलिए बताता हूँ कि नए आने वाले दोस्तों को आगाह कर सकूँ कि फूड पांडा हमें सैलरी कैसे देता है। तो भाईजान वैसे एक फ्री रहने से बेहतर है कि एक अच्छा रोज़गार है। यहाँ पे हम जाते हैं तो यहाँ जनाब एक बड़ा ट्रेलर ऑयल का बैक हो रहा होता है, हम उसे सुकून से बैक होने देते हैं, कोई पंगा शंगा नहीं करते, क्योंकि मोस्टली जिस तरह लोग उसके आगे पीछे से गुजर रहे थे। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं तो हमारी ज़िंदगी का सिग्नल जाता है खुल, यानी हमारा इशारा ग्रीन हो जाता है। हम इसका भी शुक्रिया अदा करेंगे कि हमारा टाइम बच जाता है। और यहाँ से आगे हमने होना होता है लेफ़्ट। ये सीधा रोड पैकेजेस माल की तरफ जा रहा है। और जैसे ही हम लेफ़्ट होते हैं तो लेफ़्ट होते सार हमें कस्टमर की लोकेशन जो है ना उसका थोड़ा सा डाउट होने लग पड़ता है, लेकिन फिर भी हमें गैस हो जाता है कि कौन सा घर कस्टमर का होगा, और हम उसके घर के बाहर ही जाके ब्रेक लगाते हैं। और ब्रेक लगाने के बाद जनाब कस्टमर के घर की थोड़ी सी शूटिंग करते हैं। लेकिन ये कस्टमर हमें बहुत ज़्यादा जलील करता है। ये कॉल करने के 15 मिनट बाद ये ऑर्डर लेने आता है। पता नहीं शायद इसने 15 मिनट अंदर कहाँ दूर से आना था या क्या चक्कर था, तो ये कस्टमर हमें काफ़ी तंग करता है। तो इसको ऑर्डर देने के बाद हम नेक्स्ट ऑर्डर डिलीवर करने के लिए चल पड़ते हैं, जो हमने पंजाब सोसाइटी में देना होता है। और ये ऑर्डर हमारा ऑनलाइन होता है और हम कोशिश करते हैं कि जल्दी से इस ऑर्डर को डिलीवर करने की कोशिश करें। तो आप देख रहे हैं कि किस तरफ जनाब खाली सड़कें हैं। हम मोस्टली मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं उन्हीं रूट्स को सिलेक्ट करता हूँ जिनके ऊपर रश नहीं होता। और जब मुझे कोई रश वाला रूट मजबूरी में लेना पड़े तो मैं लेता हूँ, अदरवाइज़ मैं अल्टरनेट यानी मुतबादल रास्ता इख्तियार करता हूँ। पन्नी अल्टरनेट रास्ता कहते हैं या कोई और इंग्लिश का लफ्ज़ है बोलते मैं बैठा समझते तुसी गए होगे। चलो कोई गल नहीं, ये आ जाता है जनाब डबल एक्स और एक्स के दरमियान वाला रोड जो पंजाब सोसाइटी की तरफ से आ रहा है फेज़ 3 में। और इस रोड के ऊपर हम चल पड़ते हैं और कस्टमर का जो ऑर्डर होता है वो भी ऑनलाइन होता है। हम इसकी कभी शुक्र अदा करते हैं कि हमें कैश पेमेंट नहीं जमा करानी पड़ती, क्योंकि अगर 2 ऑर्डर भी बड़े लग जाएँ, जिस तरह एक पहले 2200 रुपये का ऑर्डर था, ये दूसरा भी 2200 रुपये का ऑर्डर, तो कंपनी ने हमें साथ ही नोटिफिकेशन भेज देना था कि ये पहले 4000 जमा करवाऊँ उसके बाद काम करना। लेकिन मैं फूड पांडा में आज तक पैसों की वजह से तंग नहीं हुआ। मैं अपने अकाउंट में कम अज़ कम इतने रखता हूँ कि मुझे 12 घंटे काम करने के दरमियान कभी भी प्रॉब्लम ना हो कि किसी भी शॉप पे जाके फूड पांडा के पैसे ना सेंड करने पड़े। तो यहाँ पे मैं जनाब आपको एक और इंफॉर्मेशन देता जाऊँ कि फूड पांडा सैलरीज भी ऑनलाइन देता है और हम फूड पांडा की पेमेंट भी ऑनलाइन सेंड करते हैं। इसका टोटल सिस्टम ऑनलाइन है। रेस्टोरेंट पे ऑर्डर ऑनलाइन आते हैं, कस्टमर ऑर्डर ऑनलाइन सेंड करता है, हमारे पास ऑर्डर ऑनलाइन आता है। पेमेंट का तरीक़ाकार, सैलरी का तरीक़ाकार ऑनलाइन है और कस्टमर हमें ट्रेस भी कर सकता है, लोकेशन हम कस्टमर की ट्रेस कर सकते हैं और एनीथिंग ऑनलाइन है। और ये काफ़ी मतलब जो है ना समझ बूझ वाला काम है। यह है कि अगर आपको नए हैं तो आप इस जॉब से थोड़ा तंग नहीं होंगे, लेकिन आपने 2-3 माह इसको ढीठ बन के करना है। इसके बाद इंशाल्लाह आपको जब एरिया की समझ आ जाएगी तो आपके लिए किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये हमने पंजाब सोसाइटी वाले रोड पे जा रहे हैं अपना ऑर्डर देने के लिए। इस रोड पे भी काफ़ी ज़्यादा रश होता है और हम ज़रा चिल माहौल होकर चल रहे होते हैं, क्योंकि हम वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। तो मोबाइल मेरे हाथ में ही होता है, इसको मैंने हाथ में ही कैरी किया होता है। कोशिश करता हूँ कि मोबाइल को भी सेफ़ रखूँ ताकि मोबाइल गिर ना सके। और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मैं दिन के ब्लॉग भी बनाया करूँगा और उनको अपलोड किया करूँगा, क्योंकि दिन को ज़रा ब्लॉग अच्छे बनते हैं और कुछ पता चलता है कि बंदा कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा। तो यहाँ पे जनाब हर बंदा जो है ना कोशिश कर रहा था कि वो जल्दी से जल्दी घर पहुँच जाए, क्योंकि अफ्तारी में अभी 1.5 घंटा बाकी था और आज वीकेंड होने की वजह से काफ़ी जो है ना लाहौर में रश कम भी हो चल चुका है, क्योंकि
سارے نہیں تو 50% لوگ گھروں کو واپس جا چکے ہیں، کیونکہ اس بار عید کی چھٹیاں کافی زیادہ ہو گئی تھی اور یہاں پہ تھوڑا سا ٹریفک جام ہوتا ہے۔ لیکن جو ہے نا ہمارا کام زیادہ تر عید پہ ہی ہوتا ہے، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ عید کے بعد چھٹیاں کر لیں، عید پہ چھٹیاں نہ کریں، کیونکہ عید پہ کمپنی ہمیں بونس وغیرہ اور کافی اچھے ریٹس دیتی ہے، لیکن اس بار کمپنی نے وہ ریٹس بھی اتنے زیادہ اچھے نہیں دیے اور ہمارا بونس بھی اتنا زیادہ اچھا نہیں دیا۔ پہلے ہمیں کمپنی پچھلے سال عید کے 40 آرڈروں کا 1800، 1900، 2000 تک دیتی تھی، اور اس بار 40 آرڈروں کا 1200 دے رہی ہے، یعنی 800 روپے پر ڈے کے حساب سے ہمارا بونس کم ہوا ہے، اور دوسرے پر آرڈر کے حساب سے بھی ہمیں کمپنی 85، 90 اور اس طرح مطلب ایکسٹرا دیتی تھی، لیکن اس بار وہ اتنے زیادہ نہیں ہے۔ مے بھی شاید بعد میں کمپنی کو عید والے دن نوٹیفکیشن بھیج دے کہ ہم آپ کو اتنے زیادہ پیسے دے رہے ہیں یا اتنے زیادہ، تو کمپنی اس طرح کے کام کرتی رہتی ہے۔ یہ کام آن ڈیمانڈ سپلائی ہے، یعنی جتنے زیادہ بندے چاہیے تو کمپنی ریٹ بڑھا دیتی ہے، اگر بندے نہ چاہیے تو کمپنی کچھ بھی نہیں کرتی۔ تو جب ان کو چاہیے ہوتا ہے تو یہ جناب 100 روپیہ بھی آرڈر کا دیتے ہیں، تو ہم اس وقت جناب دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو کیونکہ جب 9 مئی کا واقعہ ہوا تھا تو تب بھی کمپنی نے جناب 150 روپیہ پر آرڈر دیا تھا، تو واقعہ تو پتہ نہیں کیسے ہو گیا تھا، واقعہ کا مجھے بھی نہیں پتا۔ تو یہاں پہ آتے ہیں تو یہاں پہ تھوڑا رش زیادہ ہوتا ہے، اور ہم نے پنجاب سوسائٹی میں یہ آرڈر ڈلیور کرنا ہوتا ہے، اور کسٹمر نے آرڈر بھی کچھ جو ہے نا سیکریٹ چیزیں کی ہوتی ہیں، وہ ہم آپ سے شیئر نہیں کر سکتے کیونکہ یہ کسٹمر کی پرائیویسی ہوتی ہے۔ البتہ آرڈر ڈیٹیل ہمارے پاس موجود ہوتی ہے، لیکن اس آرڈر ڈیٹیل کو میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کروں گا۔ کسٹمر ہمارا میل ہی تھا اور وہ شاید گھر پہ بھی موجود نہیں تھا۔ یہاں پہ ہم آگے بڑھتے ہیں تو یہاں پہ جناب نا تھوڑا سا رش پھر لگ جاتا ہے، لیکن ہمارا کام رش میں ہی کام کرنا ہوتا ہے، اور اس رش کا ہمیں کوئی اتنی زیادہ پریشانی نہیں ہوتی۔ یہاں پہ ہم پہنچتے ہیں تو جناب یہ 2 بندے ہیں اور ان کے ساتھ گارڈ ایسے لہراتا جا رہا تھا جیسے ہوا میں شاپر لہراتے جاتے ہیں، اور گارڈ بھی کوئی چسکولا ٹائپ تھا، یعنی پیچھے دیکھ دیکھ کے ہنس رہا تھا جیسے کسی شوخے نے پہلی بار گن اٹھائی ہو، اور جناب بڑے لہراتے ہوئے طریقے سے جا رہا تھا، لیکن گارڈ بھی گارڈوں کے برابر نہیں تھا، ایک پوڑڑی آدمی تھا۔ تو یہاں سے ہم آگے بڑھتے ہیں تو پتہ نہیں لوگوں نے ایسے کیا کام کیے ہوتے ہیں کہ ان کو سڑکوں پہ بھی ایسے خطرناک گارڈ رکھنے پڑتے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں پاکستان کو اسلحے سے پراپر صاف ہونا چاہیے، اور کسی قسم کا اسلحہ پاکستان میں سویلین شہریز کے پاس نہیں ہونا چاہیے، اور چاہے وہ کسی بھی صوبے سے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتا ہو، اسلحہ ہونا ہی نہیں چاہیے۔ یہ ایک جو ہے نا لاپرواہی والا شوق ہے اور اسے ہرگز نہیں اپنانا چاہیے۔ ہاں لائسنس والا اسلحہ رکھنا چاہیے، جو آپ کی ضرورت بھی ہو تب رکھیں، ادروائز آپ کو اسلحہ نہیں رکھنا چاہیے۔ اور یہاں ہم کسٹمر کی لوکیشن کے قریب پہنچ جاتے ہیں، کسٹمر کے گھر بھی ای بلاک میں ہوتا ہے، اور یہاں ہم پہنچتے ہیں اور ہم آگے سے ایک اور بائک والا مل جاتا ہے، وہ بھی تھوڑا سا تنگ ہو رہا تھا، ہم اسے بتاتے ہیں کہ بھائی صاحب آپ اس طرف جائیں، تو وہ آگے چلا جاتا ہے، پھر ہم آگے بڑھ جاتے ہیں کسٹمر کا آرڈر دینے کے لیے۔ اور جیسے ہی ہم آگے بڑھتے ہیں تو جناب آگے ہمیں جو ہے نا اس اسٹریٹ میں لیفٹ ہونا ہوتا ہے، اور ہمیں کسٹمر کا گھر نمبر کنفرم پتہ ہوتا ہے، ہم اس اسٹریٹ میں لیفٹ ہو جاتے ہیں اور آگے جاتے ہیں تو آگے جناب کسٹمر کے گھر میں کوئی بندہ بھی نہیں ہوتا، اور کسٹمر کو ہم کرتے ہیں کال، کسٹمر کہتا ہے آرڈر میرے گھر میں میری گاڑی کے اوپر پھینک دو میں اٹھا لوں گا، اور پھر ہم اسی طرح کسٹمر کا آرڈر کسٹمر کے گھر میں پھینک دیتے ہیں اور اس کو پراپر ویڈیو میں ریکارڈ کر لیتے ہیں، تاکہ بعد میں کسٹمر یہ نہ کہے کہ آپ نے میرے گھر میں آرڈر نہیں تھا دیا۔ تو یہاں پہ ہم اپنی بائک کو کرتے ہیں سٹینڈ پر، سٹینڈ کرنے کے بعد جیسے کسٹمر نے ہمیں بتایا تھا آرڈر اس کے گھر میں یہ پھینک دیا تھا گاڑی کے اوپر، اور یہ اس کا گھر نمبر تھا اور پیمنٹ اس کی تھی آن لائن۔ کو دوستوں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔